رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اولاد سے بھی زیادہ خیال رکھنے والے پیارے چچا ابو طالب اب اس دنیا میں نہیں رہے اور قبیلہ ہاشم کا سردار ابو لہب بن گیا۔ قریش مکہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابو لہب کی سرداری کے دوران اگر ہم محمد کو ختم کر دیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ابو لہب کے بعد ایسا کرنا ممکن نہیں رہے گا، اس لیے یہ وقت ہمارے لیے بہترین ہے۔ قریش اکٹھے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان چھڑانے کے مختلف منصوبوں پر غور کرنے لگے۔ کوئی کہنے لگا زنجیروں سے باندھ کر صحرا میں پھینک دیا جائے، کسی نے کہا قید کر دیا جائے، کسی نے ملک سے نکالنے کی تجویز دی۔ قریش کی اس میٹنگ میں تقریباً تمام سردار شریک تھے۔ ایسے میں ابو جہل کہنے لگا میرے ذہن میں ایک رائے ہے جس کی طرف کسی کا خیال نہیں گیا۔ سب لوگ بڑی توجہ سے ابو جہل کی بات سننے لگے۔ ابو جہل نے تجویز دی محمد کو قتل کرنے کے علاوہ ہمارے لیے کوئی حل فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اگر تمام قبیلے مل کر یہ کام کریں تو اس صورت میں کسی ایک قاتل کو ڈھونڈنا ممکن نہیں رہے گا۔ ابو لہب کے سردار ہوتے ہی ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر قتل کے بدلے میں کوئی رقم بھی دینا پڑی تو تمام قبیلے مل کر ادا کر دیں گے، جو کسی طور مشکل نہیں ہوگا۔ بنو ہاشم کے لیے تمام قبیلوں سے جنگ کرنا ممکن نہیں ہے، اسی لیے بہتر اس پریشانی کا کوئی حل ہو نہیں سکتا۔ اس تجویز کو سب نے پسند کیا۔ فیصلہ کیا گیا کہ ہر قبیلے سے ایک بہترین نوجوان لیا جائے اور رات کے اندھیرے میں حملہ کر کے محمد کو قتل کر دیا جائے۔ یہی واحد راستہ ہے کہ ہم اپنے خداؤں اور دین کو بچا سکیں۔ ابو جہل نے اس کارروائی کی نگرانی اپنے ذمہ لے لی۔ ایسے میں جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ اب آپ مکہ سے یثرب ہجرت کر جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ جبریل نے بتایا ابو بکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے ملتے ہی حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو فرمایا اللہ نے ہجرت کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں کیا میں بھی ساتھ جاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہاں آپ بھی میرے ساتھ جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہاں میں سن کر حضرت ابو بکر بہت خوش ہوئے اور خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہجرت سے تقریباً 2.5 ماہ پہلے حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یثرب کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے، تو وہ خود بھی ہجرت کی تیاری کرنے لگے۔ انہیں یقین تھا کہ جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے ہجرت کر جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 2 اونٹنیاں خرید لیں۔ عبداللہ بن ارقیب یثرب جانے والے تمام راستوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ حضرت ابو بکر نے عبداللہ بن ارقیب سے کہا کہ وہ رازداری کے ساتھ انہیں کسی ایسے راستے سے یثرب لے جائیں جسے لوگ عام طور پر استعمال نہیں کر رہے تھے، اس کے بدلے میں تمہیں اچھے پیسے وغیرہ بھی دوں گا۔ عبداللہ بن ارقیب مسلمان نہ ہونے کے باوجود نہایت قابل اعتبار تھے۔ گھر واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا ہے، تم آج رات میرے بستر پر سو جانا۔ میرے پاس لوگوں کی امانتیں محفوظ ہیں، میں تمہیں تفصیل بتا دیتا ہوں۔ تم یہ امانتیں جن لوگوں کی ہیں ان کو دے کر یثرب آ جانا، اب تم سے یثرب میں ملاقات ہوگی۔ قریش اپنے مشورے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آپ کے گھر کا محاصرہ کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ جس رات قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اللہ کریم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ سے یثرب جانے کے لیے اسی رات کو منتخب کیا۔ قریش رات کا اندھیرا چھا جانے اور لوگوں کے سونے کا انتظار کرنے لگے۔ رات کا کچھ حصہ گزرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو دیکھا کہ قریش نے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے۔ ہر طرف دشمن ہیں جو قتل کے ارادے سے تلواریں اور نیزے لیے ہوئے ہیں۔ ذرا اندازہ کریں کہ کس قدر پریشانی اور ڈر کی صورتحال ہوگی۔ کون ہمت کر سکتا ہے کہ ایسی صورتحال میں گھر سے نکلے؟ اس بات کا حوصلہ رسول اللہ کا ہی ہے کہ ان سب دشمنوں کے سامنے اپنے گھر سے نکلے اور مٹھی میں مٹی لے کر ان کے سروں پر پھینک دی۔ کسی کو اس بات کا پتہ ہی نہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر جا چکے ہیں۔
حضرت علی کا ایمان، یقین اور بہادری دیکھیے کہ قتل کرنے کے لیے آنے والے دشمنوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر رسول اللہ کی چادر اوڑھ کر رسول اللہ کے بستر پر سو گئے۔ دشمن ساری رات انتظار کرتے رہے کہ صبح جب محمد باہر نکلیں گے تو سب مل کر ان پر حملہ کر کے ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ جب صبح گھر سے حضرت علی باہر آئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ رسول اللہ تو وہاں موجود ہی نہیں اور ان کے سروں پر مٹی بھی پڑی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے ساتھ غار ثور تک کا فاصلہ پیدل طے کیا۔ حضرت ابوبکر کا آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ بھی ساتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں رکنے کا فیصلہ کیا۔ رات کے اندھیرے میں غار میں جانے کے لیے نوکیلے پتھروں پر چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ اس علاقے میں سانپ بھی کافی زیادہ ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر پہلے غار میں جا کر دیکھا کہ کہیں کوئی جانور یا خطرناک کیڑا تو موجود نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا سکتا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے ہاتھوں سے غار ثور کی صفائی کرتے ہوئے اپنی چادر استعمال کی۔ غار میں چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے جنہیں حضرت ابوبکر نے اپنی چادر پھاڑ کر بند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہونے کی وجہ سے حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر غار میں لائے۔ رسول اللہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، کوئی تکیہ وغیرہ موجود نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ رسول اللہ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے اس لیے فوراً سو گئے۔ رسول اللہ کے لیٹ جانے کے بعد حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ ایک سوراخ ابھی باقی رہ گیا ہے تو انہوں نے اپنی ایڑی اس سوراخ کے سامنے رکھ کر غار کو محفوظ بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں آرام کر رہے تھے۔ اس دوران جس سوراخ کے سامنے حضرت ابوبکر نے اپنی ایڑی رکھی ہوئی تھی وہاں ایک سانپ آیا اور اس نے حضرت ابوبکر کو ڈسنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر تو حضرت ابوبکر برداشت کرتے رہے لیکن پھر سخت درد سے ان کی آنسو آنکھ سے نکل آئے۔ انہوں نے اپنی ایڑی کو سوراخ سے نہ ہٹایا۔ تکلیف برداشت سے زیادہ ہوئی تو آنسو رک نہ سکے۔ آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ حضرت ابوبکر نے صورتحال بتائی۔ رسول اللہ نے ان کی ایڑی پر اپنا تھوک مبارک لگایا تو درد فوراً ختم ہو گیا اور ابھی زخم بھی باقی نہ رہا۔ ادھر قریش نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر موجود نہ پایا تو قریش کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ وہ تو ساری رات پوری توجہ کے ساتھ پہرا دیتے رہے۔ کوئی کیسے جا سکتا ہے؟ انہیں اپنی ناکامی اور شرمندگی کا بہت احساس ہے اور غصہ بھی۔ اب اپنے قبیلے کے لوگوں اور سرداروں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ انہیں یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے گھر گئے ہوں گے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر کے گھر پر حملہ کیا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ نہ محمد ہیں اور نہ ابوبکر۔ اب پھر سے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے اور فیصلہ کیا جو کوئی محمد اور ابوبکر کو زندہ یا مردہ واپس لائے گا اسے 100 اونٹ اور بہت سارے پیسے انعام میں دیے جائیں گے۔ یہ اعلان جگہ جگہ کیا جانے لگا۔ تلاش میں بندے بھیجے گئے۔ مکہ میں سب اپنے اسی کام پر لگے ہوئے ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ محمد بن عبداللہ اور ابوبکر کہاں گئے ہیں۔ نہ تو یثرب کے راستے میں ان کا کوئی نشان ملا ہے، نہ وہ مکہ کسی کے گھر میں ہے۔ ہمیں کوئی راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مکہ کے ارد گرد جتنی غاریں ہیں ان کے اندر جا کر دیکھنا ہے، وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے۔ دوسرے دن ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ جناب رسول اللہ اور حضرت ابوبکر غار ثور میں آرام کر رہے تھے کہ ان کے کانوں میں لوگوں کی آوازیں پڑیں۔ کچھ لوگ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے محسوس ہوئے، آوازیں قریب آتی جا رہی ہیں، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ غار کی طرف ہی آ رہے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خطرہ بڑھ رہا ہے۔ آوازیں بہت قریب آ گئیں۔ اب ان کی آواز سننا اور سمجھنا ممکن ہے۔ یہ تو جان کے دشمن ہیں جو ان تک پہنچ رہے ہیں۔ غار سے چند قدم دور وہ سانس لینے کے لیے رکے ہیں۔ وہ غار ثور کے منہ تک آ گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر پاؤں کی آہٹ اور لوگوں کی آوازیں سن کر گھبرا گئے ہیں۔ انہیں رسول اللہ کی زندگی اور حفاظت کی فکر ہے۔ انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اب پکڑے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اب کیا ہوگا؟ دشمن تو ہم تک پہنچ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال یقین کے ساتھ جواب دیتے ہیں گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
ڈھونڈنے والے غار کے دروازے پر پہنچے تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ غار کے اندر جانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس غار کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا، محمد اور ابوبکر یہاں نہیں ہیں۔ آوازیں غار کے اندر صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ سب لوگ یہاں سے واپس جانے لگے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اتنی محنت کرنے کے بعد وہ پہاڑ پر چڑھے ہیں اور غار تک نہیں پہنچے، لیکن غار کے اندر دیکھے بغیر واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ بے وقوف تو نہیں ہو سکتے، پھر ایسا کیوں کیا؟ ایک بار پھر ان کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، لیکن اس بار وہ آوازیں دور ہو رہی تھیں۔ دیر میں وہ لوگ پہاڑ سے نیچے اتر گئے۔ جب اطمینان ہو گیا کہ غار کے باہر کوئی نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر غار کے منہ کی طرف آئے۔ یہ کیا؟ یہ کیسے؟ کل تک تو یہاں کچھ نہ تھا۔ اللہ کریم کے حکم سے مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بن دیا ہے۔ غار کے منہ پر ایک کبوتری کا گھونسلہ بھی ہے جس میں انڈے بھی موجود ہیں۔ اللہ کریم نے دشمنوں کی عقل کو مکڑی کے جالے سے شکست